بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان اور ہماری ذمہ داری، اس عنوان سے انشاءاللہ اس مہینے میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ تمہیدی گفتگو میں ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے، جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، عظمت، برکت کے سلسلے میں کچھ مختصر گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان میں کن چیزوں پہ ہمیں زیادہ توجہ دینا چاہیے، جس میں سے ایک خود تلاوت قرآن ہے، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے تلاوت، اور اگر تلاوت پھر تدبر کے ساتھ ہو، سمجھ کے ہو، تو اس کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور کتنا بہتر ہو کہ اگر ہم اسے سمجھ کے تلاوت کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہم سے اور ہمارے اللہ سے ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہم سے اور دوسری مخلوقات سے ہے، خاص طور سے اپنے گھر والوں سے، پڑوسیوں سے، مومنین سے۔ انشاءاللہ اس مہینے میں تینوں مورد جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے، ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا، مختصر سی گفتگو رہے گی انشاءاللہ ہر روز۔ آج ایک جو اہم بات ماہ مبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ ایک طرح سے اللہ نے ہمارے لیے مسابقے اور مقابلے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ خود یہ دنیا بھی ایک طرح سے ایک مسابقے کا میدان ہے، جہاں پہ ہر انسان ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور قرآن اور دین کی نگاہ میں اسے کامیابی کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے متعدد آیات میں، قرآن کریم میں جو انسان کی خلقت کا ہدف بیان کیا ہے، اس میں سے ایک ہدف جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس مسابقے میں کامیابی حاصل کرے، کوشش کرے کہ وہ اس مسابقے میں کامیاب ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ جس نے موت کو خلق کیا، جس نے حیات کو خلق کیا، اس نے یہ چاہا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے، اور وہ عزیز و غفور ہے۔ اس مسابقے میں جو اس دنیا میں ہم ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمل میں اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارگاہ میں عزیز بننا چاہتے ہیں، یہ ایک اس طرح سے ہے کہ یہ جو عالم خلقت ہے، اس میں ہم اس ٹیم کا ایک حصہ ہیں جو اس مسابقے میں ہے، جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے اور سبقت حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور خود خداوند متعال جو ہے وہ نگراں ہے، یعنی اس مسابقے کا دیکھنے والا نگراں اللہ، خود اللہ کی ذات ہے، وہ تمام انتظامات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اس نے اس مسابقے کے لیے جو ہے وہ شرائط معین کیے ہیں، زمانہ معین کیا ہے۔ اس مسابقے کا زمانہ جو ہے بہت زیادہ اہم ہے اور بہت محدود بھی ہے، اور قابل بازگشت نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ مسابقے کا زمانہ بہت اہم ہے، محدود ہے، اور پھر قابل بازگشت نہیں ہے، یعنی جو وقت نکل گیا پھر وہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کل انہا کلمۃ ہوا قائلہا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں غلط راستے پر چلتے رہتے ہیں، غلط کام کو انجام دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت نزدیک آ پہنچتا ہے، اور جب ان کی موت نزدیک آ جاتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، مجھے واپس پلٹا دے۔ شاید وہ چیزیں جو میں نے انجام نہیں دیں، جنہیں ترک کر دیا، جہاں کوتاہی کی ہے، جہاں غفلت سے کام لیا ہے، جہاں لاپرواہی سے کام لیا ہے، عمل صالح انجام نہیں دیا ہے، ہم اسے انجام دے دیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ضرور ہیں، لیکن اگر انہیں واپس پلٹا دیا جائے تو ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں کوئی بھی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے، اور جیسا کہ وہ اعمال بد
برے اعمال انجام دیتے آئے ہیں، اگر انہیں دوبارہ بھی واپس پلٹا دیا جائے وہ اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہے، ایک سنہرا موقع ہے، ایک استثنائی موقع ہے اس مسابقے میں مومنین کے لیے سبقت حاصل کرنے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کس چیز میں؟ اللہ سے نزدیک ہونے میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں، نیک کاموں میں، عمل صالح انجام دینے میں بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں، آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام رکتے ہیں، آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہیں، اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مسابقے کا میدان قرار دیا ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر کے کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو پچھڑ رہے ہیں اور انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے سامنے سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا انہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایسے مہینے میں جب اللہ کے بندے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر رہے ہیں، اللہ سے نزدیک ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بھی، اس سنہرے موقع میں بھی ہنسی مذاق میں مشغول ہیں اور عمل صالح سے دور ہو رہے ہیں یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ امام اس کے آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ پردہ جو ہمارے اور اس عالم کے درمیان حائل ہے، اگر آج اسے ہٹا لیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، جو اچھے کام کرتے رہے، انہیں ان کا اجر مل رہا ہے، اور وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے یا جو برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، آج وہ انہیں سزا مل رہی ہے اور انہیں اپنے برے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور کسی کے لیے بھی موقع نہیں ہے آج کی اس دنیا میں کہ وہ لہو و لعب اور ہنسی مذاق میں اتنا سنہرا موقع جو اللہ نے ماہ مبارک رمضان کی صورت میں اسے دیا ہے، اس سے غفلت برتے، اس سے لاپرواہی برتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے اس سنہرے موقع کی جانب اشارہ کیا، جس کا خطبہ شعبانیہ میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگوں تمہارے سامنے اللہ کا وہ مہینہ ہے جو برکت و رحمت و مغفرت والا مہینہ ہے، جو تمام مہینوں میں افضل ہے، جس کے ایام، جس کے دن سب سے برتر و بہتر افضل ہیں دوسرے دنوں سے، اس کی راتیں افضل ہیں دوسری راتوں سے، اس کے گھنٹے افضل ہیں دوسرے گھنٹوں سے۔ جب اس ماہ مبارک رمضان کے دن، رات اور گھنٹے دوسرے تمام دنوں سے افضل ہیں، تو پھر اس میں ہمارے لیے اللہ سے قرب، اللہ سے نزدیکی کا بھی موقع دوسرے ایام سے بہت زیادہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس ماہ مبارک رمضان کا جو سنہرا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی جانب جو آپ نے اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ سے کہ وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ، اے میرے اللہ مجھے اس ماہ مبارک رمضان میں معرفت کی توفیق دے، اور اس مہینے کی تکریم اور اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جو یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور تکریم و عظمت کی جانب اشارہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ اس مہینے کی عظمت و برکت سے ہم کس طرح سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اس موقع سے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے پوری طرح سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو یہ موقع جو اللہ نے اسے دیا ہے اسے گنوا دیتا ہے، اس کے تئیں لاپرواہی برتتا ہے، غفلت برتتا ہے۔ وہ لوگ جو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر کام کو اس کے وقت پہ انجام دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ پرانی کہاوت ہے کہ گیا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ جو موقع آج ہمیں مل رہا ہے
معلوم نہیں کہ کل وہ ہمیں نصیب ہوگا۔ جو گزر گیا وہ تو ظاہر ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ آئندہ جو ماہ مبارک رمضان آئے گا اس میں ہم ہوں گے بھی ان برکتوں سے، اس فضیلت سے، اس عظیم مہینے کی برکات سے ہم استفادہ کر بھی سکیں گے یا نہیں، یا یہ ماہ مبارک رمضان ہمارا آخری ماہ مبارک رمضان ہوگا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو موقع اللہ نے دیا ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، تاکہ ہم اس سنہرے موقع سے پوری طرح سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے زندگی کو ان افراد کی طرح، ان لوگوں کی طرح جی سکیں جو اللہ کی نگاہ میں حقیقی روزے دار ہیں، حقیقی مومن ہیں، پرہیزگار ہیں، جن سے اللہ راضی ہے، پیغمبر راضی ہیں، اہل بیت راضی ہیں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ کل کی گفتگو میں وہ دو گروہ جن کے بارے میں ہم نے ابھی عرض کیا کہ وہ کون، ایک وہ گروہ ہے جو موقع کو گنوا دیتا ہے، غفلت برتتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، ایک وہ گروہ ہے جو موقع سے استفادہ کرتا ہے، جو آج ہمارے پاس وقت ہے اسے ضائع نہیں کرتا ہے۔ ان کے سلسلے میں انشاءاللہ مختصر سی روشنی ڈالیں گے، اور پھر اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کیا کیا اللہ نے مواقع عطا کیے ہیں اس پر بھی آئندہ گفتگو میں روشنی ڈالی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔